حقیقتاً افسوس اور مایوس کن بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ نوجوان مسلمان ایسے ہیں جو دنیا بھر کے مشہور شخصیت اور سیلیبریٹیز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین کے رہنماؤں کی شخصیت کے بارے میں بہت ہی کم یا شاید کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ دراصل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کچھ لوگ دانستہ اور نادانستہ طور پر اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ان سے یہ سوال ضرور کیا جانا چاہیے، تم حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، جو اس عظیم بیداری اور حیرت انگیز انقلاب کے اعلیٰ رہنما تھے؟ اس ویڈیو میں آپ ان کی زندگی کے واقعات اور تفصیلات سے واقف ہوں گے، کیونکہ یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کسی عمل کی قدر و قیمت کا اندازہ اس شخصیت کے معیار سے لگائی جاتی ہے جس نے اسے انجام دیا ہو، اور عظمت اسی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو اسے اپنے اندر رکھتا ہو۔ نسب کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام دنیا کے سب سے معزز انسان ہیں۔ وہ خود امام ہیں، ایک امام کے بیٹے ہیں، ایک امام کے بھائی ہیں اور اماموں کے والد ہیں۔ ان کے والد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام جو نیکوکار، اعلیٰ ذکی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے بیٹے امام علی ہے جو سجدہ کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہلاتے ہیں، اور ان کی نسل سے باقی عطا معصوم امام ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے دادا والد کی طرف سے ابو طالب علیہ السلام ہے جو مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور اسلام کے مددگار تھے، جبکہ ان کے نانا ماں کی طرف سے خود خاتم النبیین اللہ کے محبوب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا نسب۔ پھر اس دنیا میں کون سا انسان ہے جو ایسی عظیم نسبت رکھتا ہو؟ کیا پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسی معزز نسب کی جمع ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شرافت بھی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتا ہے، اور اسلام میں اس کا مقام نہایت اعلیٰ ہے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کے 12 اماموں میں تیسرے امام ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ وہ ان لوگوں میں تیسرے ہیں جنہیں اختیار اولو الامر دیا گیا ہے، جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحب اختیار ہے۔ ان کی امامت اور ان کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یعنی اپنے حق کا مطالبہ کریں، یا بیٹھے ہوں یعنی اپنے حق کا مطالبہ نہ کریں۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ان افراد میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں مکمل طور پر پاک و صاف کر دیا، یعنی وہ 14 معصومین میں 5ویں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آنے والے باقی 9 ائمہ علیہم السلام۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریات الاطرح میں سے ہیں، جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محترم کتاب یعنی قرآن کے برابر قرار دیا، اور انہیں ان 2 گرہ قدر چیزوں یعنی الثقلین میں شامل فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت علیہم السلام۔ وہ ان 4 افراد میں سے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لائے اور انہیں اپنے بیٹوں کے طور پر پیش کیا۔ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا گیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، ہمارے بیٹے یعنی حسن اور حسین اور تمہارے بیٹے۔ یہ ان کی فضیلتوں اور اعلیٰ صفات میں سے چند ہے، ورنہ ان کی خوبیاں اس سے کہیں زیادہ ہے جنہیں یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 3 شعبان 4 ہجری تقریباً 11 جنوری 626 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، جیسے اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی کا نام حسن رکھا تھا۔ عربوں میں اس سے پہلے کسی نے ایسا منفرد نام نہیں رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے، یہ دونوں میرے اس دنیا کے پھول ہے یا لخت جگر ہے۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی پرورش فرمائی، یہاں تک کہ وہ بہترین مثال اور قرآن پر عمل کرنے والے کامل مسلمان کی اعلیٰ مثال بن گئے، جسے اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔
اس طرح وہ پوری انسانیت کے لیے عظیم ترین مثال بن گئے اور ہر انسانی خوبی اور کمال اپنے اندر جمع کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کے تمام نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی، جیسے کہ ایک مشہور روایت میں آیا ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلام کے نزدیک سرداری سیادت کا مطلب زیادہ بافضیلت، زیادہ کامل اور علم و عمل میں سب سے بڑھ کر ہونا ہے۔ بلا شبہ جنت کے نوجوانوں سے مراد جنت کے تمام باشندے ہیں، تاہم اس میں ایک استثناء ہے، یعنی ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد امام علی علیہ السلام، جو اس عمومی حکم سے مستثنیٰ ہے، جیسا کہ دیگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ بس امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جنت کے تمام باشندوں کے سردار ہیں، کیونکہ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا نہ درمیانی عمر کا، جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔ اوپر بیان کی گئی باتوں کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال گزارے اور اس کے بعد مزید 51 سال زندہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی عمر 57 سال تھی۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہادت کے دن آپ کی عمر 58 سال تھی، اس رائے کی بنیاد پر کہ آپ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ آپ کی زندگی عظیم ترین قربانی پر ختم ہوئی۔ تاریخ میں اپنی پاکیزگی اور صفات کے لحاظ سے مشہور ہے۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اعمال میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ باادب، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے، سب سے زیادہ مہربان، نرم دل اور سب سے زیادہ بہادر اور دلیر تھے۔ یہ تمام باتیں ثابت شدہ حقائق ہے جن پر مؤرخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، اور یہ روایات ویسے پیمانے پر نقل ہوئی ہے یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کی صفات اور کردار کا انکار نہیں کرتے۔ روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک خط ملا، جس میں امام نے معاویہ کے تمام جرائم، برائیاں اور بدعنوانیوں کو بیان کیا تھا۔ اس وقت اس کا بیٹا یزید بھی موجود تھا اور اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں اس کے باپ کو کس طرح بیان کیا ہے۔ وہ غصے میں آ کر بولا، اے میرے باپ، حسین کے مقابلے میں خاموش نہ رہو، اسی انداز میں اس کا جواب دو جیسے اس نے تمہیں لکھا ہے، تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جائے۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں اس میں کوئی ایسی برائی نہیں پاتا جسے بیان کر کے اسے رسوا کر سکوں، نہ ہی کوئی ایسی کمی جس کے ذریعے میں اسے شرمندہ کر سکوں۔ یہ بات وضاح کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل نے جب اس نے آپ علیہ السلام کا مبارک سر ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، وہ ملعون خولی بن یزید الاصباہی ہو یا بدبخت شمر بن ذل جوشن، اسی فاسد گورنر اور ظالم جنرل عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا اور فخر سے کہا، اے امیر، میری تھیلی کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے ایک بڑے بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ میں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے زیادہ معزز تھے، اور جب لوگ نسب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سب سے افضل ہے۔ اس پر ابن زیاد نے اسے جواب دیا، اگر تم جانتے تھے کہ وہ کون تھا تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم تمہیں اس کا انجام ملے گا۔ مشہور مصری مورخ عباس العقد نے اپنی کتاب ابو الشہداء الحسین ابن علی میں لکھا ہے، حسین نے 57 سال زندگی گزاری۔ ان کے دشمن بھی تھے جو کبھی سچ بولتے تھے اور کبھی جھوٹ، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان پر ایک بھی عیب لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہی ان کی فضیلتوں میں سے کسی چیز کا انکار کر سکا۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، حسین بے مثال صفات، آداب، اخلاق اور رویے کے مالک تھے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد امام علی علیہ السلام جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام سب سے بڑے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی السجاد زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام، جو امام حسین علیہ السلام کے الہی طور پر مقرر جانشین تھے۔ علی الاصغر علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور عبداللہ علیہ السلام۔ ان سب کی مائیں مختلف تھیں۔ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ لیلہ بنت مرہ ابن مسعود الثقفی تھی۔ امام علی السجاد علیہ السلام کی والدہ شاہ زنان شہر بانو تھی، جو بادشاہ یزدگار تیسرے کی بیٹی تھی، جو فارس کے آخری بادشاہ تھے، اور خسرو دوسرے، خسرو پرویز کے پوتے تھے، جو فارس کے آخری عظیم بادشاہ تھے۔ عبداللہ علیہ السلام کی والدہ الرباب بنت عمری القیس القلبی تھی۔ وہ سب کے سب عاشورہ کے دن شہید ہوئے، سوائے امام علی السجاد علیہ السلام کے، جو اپنی بیماری کی وجہ سے بچ گئے، اور اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بہن کے ساتھ تھے، جو ان کا دفاع کر رہے تھے۔
رہا ان کی بیٹیوں کا تعلق تو وہ بھی 4 تھیں، سکینہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ الکبریٰ سب سے بڑی، فاطمہ الصغریٰ سب سے چھوٹی، اور رقیہ۔ ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شرکت کی، سوائے فاطمہ الکبریٰ کے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ سفر کے لیے زیادہ بیمار تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے کئی بھائی بہن تھے لیکن صرف 6 کربلا میں ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام اپنے 3 بھائیوں جعفر، عبداللہ اور عثمان کے ساتھ، ان کی والدہ فاطمہ بنت حزام ابن خالد الکلابیہ تھی اور ان کی کنیت ام البنین تھی۔ محمد ابن علی، ایک اور روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود ابن خالد التمیمی تھی۔ عمر ابن علی، ان کی والدہ کا کوئی مستند تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی محمد الاصغر بھی ان کے ساتھ تھے جن کی والدہ ام ولد تھی۔ یہ 6 یا 7 بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عاشورہ کے دن شہید ہوئے۔ ان میں سب سے افضل اور عظیم ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے جو امام حسین علیہ السلام کے بعد اس دن کربلا میں بنی ہاشم میں سب سے بڑے تھے اور ان کی عمر 34 سال تھی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنا علمبردار بنایا۔ عباس علیہ السلام کو لشکر کا شیر کہا جاتا تھا۔ وہ خوبصورت مضبوط جسم کے مالک، قد میں لمبے تھے اور ان کا چہرہ چاند کے ہلال جیسا لگتا تھا، اسی وجہ سے انہیں ہاشمیوں کا چاند، قمر الہاشمیین کا لقب دیا گیا۔ عاشورہ کے دن وہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہونے والوں میں آخری تھے۔ ان کی شہادت کا امام علیہ السلام پر گہرا اثر ہوا جو ان کے زخمی جسم پر غم کرتے ہوئے یوں فرمانے لگے: اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری تدبیر ناکام ہو گئی اور میرے دشمن میری مصیبت پر خوش ہو رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر یہ غم واضح طور پر نظر آ رہا تھا جب وہ عباس علیہ السلام پر گریہ کر رہے تھے۔ عباس علیہ السلام کے بلند مقام کو بیان کرتے ہوئے کچھ معصوم امام علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان کی۔ ان کے والد امام علی علیہ السلام نے فرمایا: بے شک میرے بیٹے عباس علیہ السلام نے علم کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: اللہ عباس پر رحم کرے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی اور اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یہاں تک کہ اس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ بس اللہ اسے ان کے بدلے 2 پر عطا کرے گا جن کے ذریعے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ بے شک عباس کا اللہ کے نزدیک ایسا مقام ہے کہ قیامت کے دن ہر شہید اس مقام کو حاصل کرنے کی تمنا کرے گا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ میرے چچا عباس ابن علی بصیرت کے مالک تھے، مضبوط ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ جہاد کیا، بہترین طریقے سے لڑے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کو اسی جگہ تنہا دفن کیا جہاں وہ شہید ہوئے تاکہ بنو ہاشم کے درمیان ان کی فضیلت اور بلند مقام کو ظاہر کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حبیب ابن مظاہر الاسدی کو بھی الگ قبر میں دفن کیا تاکہ دوسرے اصحاب کے مقابلے میں حبیب کی فضیلت اور بلند مقام کو ظاہر کیا جا سکے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اس موضوع پر ہم نے مختلف ایپیسوڈز بنائے ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ بہت کچھ جانیں گے۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور شیئر اپنے فرینڈز کے ساتھ کیجئے تاکہ ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں واضح طور پر جان سکے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔